بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج پھر ایک اہم لیکچر جوڑوں کے درد کے بارے میں ہے. جوڑوں کے درد کو دو قسم میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. ایک عام جوڑوں کا درد جو عمر کے ساتھ تھوڑا بہت ہوتا ہے، دوسرا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے. یہ ذرا تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور دوسری اس لیکچر کو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 30 سال میں آپ دیکھو گراف کتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں اور آٹو امیون ڈیزیز میں. پہلے 8-10 ہوتی تھیں، ابھی 100 سے اوپر ریکارڈ ہو رہی ہیں پچھلے 10-20 سال میں. تو اس لیے اس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری تھا. یہ ٹیری والز پروفیسر ہیں، ان کو ملٹیپل اسکلروسس کا اٹیک ہوا، جسٹ لائک فالج ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا. یہ انہوں نے ریوائیو کیا اور اسی ڈائٹ چارٹ جو میں آگے دوں گا آپ کو اس سے ٹھیک ہوئی ہیں. اور ابھی یہ ریہیبلیٹیشن میڈیسن کی پروفیسر ہیں امریکہ میں، اور انہوں نے کافی لوگوں کو، فالج والوں کو اٹھا کے چلایا ہے یہ ڈائٹ کی وجہ سے. دوسرے پروفیسر گرنڈی ہیں، یہ بھی کارڈک سرجن تھے، یہ بھی اسی فیلڈ میں آئے بعد میں ہماری طرح، جیسے میں سرجن آیا ہوں. ولیم ڈیوس سرجن تھے، وہ جب خود سفر ہوئے ہیں تو آئے ہیں. یہ بھی ایسے آئے ہیں، ان کی بھی بک ہے. انہوں نے بھی یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز کی بڑی وجہ یہی خوراک ہے اور انسولین ریزسٹنس ہے. اچھا، ابھی تیسرا ایک گروپ ہے. اصل میں اس میں دو گروپ چل رہے ہیں. ایک ویجیٹیرین ہے جو کہتے ہیں جی آپ گوشت، اینیمل فوڈ چھوڑ دیں، آپ کے یہ ٹھیک ہو جائے گی آٹو امیون ڈیزیز. دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے نہیں، آپ یہ سارے پلانٹ پوائزن تو ویجیٹیبل میں ہے، تو آپ صرف اینیمل فوڈ لیں. یہ جو دونوں ہیں ٹیری واش اور گرینڈی، یہ درمیان میں ہیں. یہ کچھ ویجیٹیبل بھی دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں. اس لیے میں ان کے کو صحیح سمجھا کہ ہم، کیونکہ اینیمل فوڈ تو لینا ہے ہم نے، اور ساتھ ویجیٹیبل بھی تھوڑے بہت لے لیں، تو ایکسٹریم پہ نہ جائیں. وہ جو کارنیوار ہے اور ویگن ہے وہ ایکسٹریم پہ ہیں دو. تیسرا یہ ابھی آیا ہے کہ جی یہ مائکرو بایام تھیوری آ گئی ہے. یہ ٹائم کی ہیڈنگ بھی ہے کہ جی یہ ہمارے گٹ میں جو بیکٹیریا ہیں، میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے امیون سسٹم، جو ہمارے باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہے، جو ہمارے باڈی کی آرمی ہے، جو بیماریوں سے، جراثیموں سے، وائرس سے لڑتی ہے، اس کا 80% ہماری آنتڑوں میں ہے، گٹ میں ہے. وہ بیکٹیریا ہیں. انہوں نے بڑی زبردست اسٹڈی کی کہ جہاں ایوریج لائف 100 سال سے اوپر تھی، وہاں انہوں نے 5 ملک طے کیے پوری دنیا میں. ان میں سب سے امپارٹنٹ چیز جو انہوں نے چیک کی، یہ رابرٹ جی میٹن پروفیسر ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی اسی شعبے میں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں 4000 قسم کے بیکٹیریا تھے. عام امریکن کے 1200 قسم کے بیکٹیریا ہیں، جیسے ایکولائی ہے، سوڈوموناس ہے. جتنی ویرائٹی جراثیموں کی زیادہ ہوگی اتنا آپ کی بیماریاں کم ہوں گی، لائف لنگی ہوں گی. یہ ایک نئی تھیوری ہے، انشاءاللہ اگلے 10 سال تک یہ آ جائے گی. تو یہ بھی وجہ ہے. اسی وجہ سے جب ہم لیکی گٹ سے کہتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، ہم اس کو بھی کور کر جاتے ہیں. تو اسی لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ نہ ویگن نہ کارنیوار، ہم درمیان میں لیں گے. تو انشاءاللہ اسی سے بہت فائدہ ہوگا. آٹو امیون ڈیزیز کے بارے میں جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے باڈی کی جو اپنا ڈیفینس سسٹم ہے وہ ہمارے باڈی کے اپنے خلاف لڑنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے اپنے فوجی ہیں یا سپاہی ہیں، وہ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانی شروع کر دیں، وجہ کوئی بھی ہو، تو اس کو آٹو امیون کہتے ہیں. اور یہ 100 سے زیادہ بیماریاں اس کی ابھی تک آ چکی ہیں، بڑا ریپڈلی پچھلے 30 سال میں گرو کیا ہے. اچھا، اس میں زیادہ یہ جو میں اسکول آف تھاٹ بتا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ لیکی گٹ ہے. آپ کی آنتڑوں میں جو سیل ہوتے ہیں ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں، اور اس سے یہ ٹاکسن جو ہیں، جو پلانٹ ٹاکسن ہیں، وہ لیک کر جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ بلڈ میں چلے جاتے ہیں. نارملی تو ہماری گٹ کے اندر وہ ایبزارب ہوتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، ہارمون ہیں، کیمیکل ہیں، انزائم آتے ہیں کافی زیادہ، اس کے بعد وہ ایبزارب ہوتے ہیں. لیکن یہ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں تو ظاہر امیون رسپانس کریٹ کرتے ہیں وہ، اس وجہ سے وہ زیادہ لیکی گٹ اس کو کہتے ہیں. پلانٹ ٹاکسن کافی قسم کے ہیں، جیسے آج کل تو جو سبزیوں پہ اسپرے کر رہے ہیں وہ بھی ایک ٹاکسن ہے، وہ بھی ہم کھا رہے ہیں. وہ بھی ایک نیا آ گیا ہے. پہلے فائٹیٹ ہوتا تھا، یہ گندم وغیرہ میں ہے. لیکٹین ہے، گلوٹین ہے، گندم میں ہوتی ہے. آکزلیٹ ہے، یہ سبز لی ویجیٹیبل میں ہوتی ہے، پلانٹ میں ہوتی ہے، کافی میں ہوتی ہے، چائے میں ہوتی ہے، بادام میں ہوتا ہے آکزلیٹ. یہ پتھیاں بھی بناتے ہیں. یہ کچھ میں بتا رہا ہوں ہے بہت زیادہ، اور موسٹلی آج کل جو زمینوں کو کھاد دے رہے ہیں، اسپرے کر، وہ بھی اسی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ تھیوری مجھے زیادہ صحیح لگی ہے کہ لیکی گٹ سے یہ سارا سسٹم شروع ہوتا ہے. جیسے ہر جاندار چیز مرنا کوئی نہیں چاہتا، یہ پلانٹ ہے وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کے اندر نیچر نے کوئی ٹاکسن رکھے ہیں. یہ لیکٹین ہے، یہ تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے اس کو کھا نہ سکیں، کوئی جانور اس کو کھائے نہ. تو یہ ایک نیچرل ڈیفینس میکنزم ہے. ہم کیونکہ پلانٹ سبزیاں کھاتے ہیں تو وہ ہماری جسم میں جاتا ہے، تو اس سے یہ اور دوسرا کچھ لوگ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں،
اس سے الرجی بھی ہوتے ہیں. تو زیادہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو دونوں جب ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو دونوں چیزیں کور ہو جائیں گی. بڑا آسان سا ہے. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنتڑ کی انٹرنل، اس میں آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ بالکل ٹائٹ جنکشن ہے. کوئی رائٹ سائڈ پہ دیکھو دو سیل کے درمیان لیک ہے. اس میں سے فوڈ بیکٹیریا ڈائریکٹ، جب بیکٹیریا ڈائریکٹ آپ کے بلڈ میں جاتا ہے تو آپ حساب ہو گئے زبردست ٹاکسیمیا ڈیولپ ہوتا ہے، سیپٹیسیمیا ٹاکسک. اور جب فوڈ جاتا ہے وہ بھی یہ ریئیکشن کرتا ہے. ہمارا امیون سسٹم جو بلڈ میں فوراً آتا ہے ریئیکشن کرتا ہے اور وہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے. اس کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں. یہ تھیوری بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے. اب اچھا نارمل ابھی جیسے جوائنٹ پین میں 3-4 بڑی وجہ بتاتے ہیں. ایک انفیکشن بتاتے ہیں، ایک ٹراما چوٹ ہے، تیسرا آٹو امیون ریئیکشن ہے. تو موسٹ کامن جو ہے وہ آٹو امیون ہے. کافی ڈیزیز ہے، میں نے بتایا 100 سے اوپر ہیں. یہ کچھ نام ہیں، یہ پہلے یہ 8-10 ہی تھی، یہ ابھی پچھلے 20 سال میں اوپر چلے گئی ہیں. تو میں آج آپ کو روماٹائڈ آرتھرائٹس کے بارے میں، اس کو گینٹھیا بھی کہتے ہیں، جو کہ جوائنٹ ڈیمیج جاتے ہیں، خاص کر ہاتھوں میں سب سے زیادہ آتا ہے، پھر ہپ جوائنٹ پہ آتا ہے، نی جوائنٹ پہ آتا ہے، اور اگر زیادہ بڑھ جائے تو لنگز، ہارٹ وہ بھی ڈیمیج ہوتے ہیں. ہر سسٹم کو انوالو کر سکتی ہے. یہ تصویر میں آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا آسان فرق بتاتا ہوں. یہ جو گرین والا ہے یہ آسٹیوآرتھرائٹس ہے. دیکھو ایک لیفٹ شولڈر پہ ہے، رائٹ ہینڈ پہ ہے، ایک رائٹ لیفٹ پہ نہیں ہے. جو رومیٹائڈ ہے یہ ریڈ والا، یہ بائیلیٹر ہوتا ہے، سیمیٹری، دونوں گوڈوں میں ہوگا، دونوں ہاتھوں میں ہوگا، دونوں کندھوں میں ہوگا، دونوں ہپ جوائنٹ پہ ہوگا. یہ ایک آسان سا فرق میں نے بتا دیا مریض کا. اگر آپ دیکھیں ایک جوڑ میں درد ہے تو آپ کو رومیٹائڈ نہیں ہے، تاکہ ٹیسٹ کرانے کے بڑے مہنگے ٹیسٹ ہیں اسے بچ جائیں آپ. کافی جوڑ، زیادہ جوڑ ہاتھوں کے انوالو ہوتے ہیں. اس میں سارے جوڑ ہو سکتے ہیں، لنگ، لیور، ہارٹ بھی انوالو ہو جاتا ہے لیٹ سٹیج میں جا کے. لیکن موسٹ کامنلی جوڑ وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر فنکشن کام کرنے قابل نہیں رہتے. یہ کچھ ایکس رے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نارمل ہے. دوسرا یہ نارمل جوڑ ہے، بڑا اسموتھ ہوتا ہے. یہ رومیٹائڈ ہے، جوڑ ڈیمیج ہوتا ہے، پھر ہلتا ہے تو پین ہوتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، تو آپ پھر چل پھر نہیں سکتے، ہر طرح سے محتاج ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی کیور نہیں ہے، ریمیشن ہے. ریمیشن کہتے ہیں درمیان میں گیپ آ جاتا ہے، آپ کو دردیں رک جاتی ہیں 2 سال 3 سال 4 سال 1 سال کے لیے. کیور نہیں ہوتی. جو ہی آپ دوائی چھوڑتے ہیں دوبارہ اٹیک ہوتا ہے، یا کوئی سٹریس آیا، سٹریس میں زیادہ تر فلمیٹ ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتی ہے بیماری ہر سٹریس میں. تو یہ اس کی بڑی وجہ ہے. تو سائن سمپٹم ٹیسٹ نارمل ہو جاتے ہیں اکثر. ٹریٹمنٹ افیکٹو کوئی نہیں ہے. یہ پین کلر دیتے ہیں، اسٹیرائڈ کے سائڈ افیکٹ دیکھیں نا آپ. شوگر آپ کو ہو جائے گی، بلڈ پریشر آپ کو بڑھ جائے گا، ہڈیاں آپ کی کمزور ہو جائیں گی، سارا نظام درم برم ہو جائے گا، کینسر ریٹ بڑھ جاتا ہے، نمونیا انفیکشن. پھر DMRD ہے، یہ بھی میتھوٹریکسیٹ ہے، یہ بھی وہی کرتے ہیں جیسے اب کینسر کے کیموتھراپی ہے، یہ بھی قسم کیموتھراپی ہے. لیٹسٹ آئے ہیں بایولوجیکل ایجنٹ جیسے انٹرلیوکن 1 ہے، 6 ہے، TNF فیکٹر، یہ بہت مہنگے ہیں. فزیوتھراپی بھی کچھ دے دیتے ہیں. جب جوائنٹ بہت ڈیمیج ہو جائے، جیسے نی جوائنٹ ہے تو ریپلیسمنٹ تھراپی کر دیتے ہیں. ہپ جوائنٹ کی بھی ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ انٹارٹ کو انجیکشن لگاتے ہیں، اس سے بھی ان کو 2-4-6 مہینے سال کا ریلیف مل جاتا ہے. کیور نہیں ہے اس کی آج تک لیٹسٹ ٹریٹمنٹ. ڈائگنوز کرنے کے لیے NT-CCP ٹیسٹ ہے، یہ خاص کر رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں پازیٹیو آتا ہے، لیٹسٹ ہے. پہلے لوگ رومیٹائڈ فیکٹر بھی کراتے تھے، CRP CRT پروٹین، یہ باڈی میں انفلیمیشن کو شو کرتی ہے. ESR یہ شو کرتا ہے کہ باڈی میں انفلیمیشن ہے، سوزش ہے. یہ 2 بہت اچھے ٹیسٹ ہیں. اچھا ابھی شروع کرتے ہیں علاج کا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، پہلے میں یہ بتاتا ہوں کیا کھانا نہیں ہے، کیونکہ وہ تھوڑی ہے تو اس کو سمجھ لیں. سب سے زیادہ جو سبزیاں میں بند کی جاتی ہیں وہ نائٹ شیڈ ہے. ان میں لیکٹن بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے ٹماٹر ہے، آلو ہے، ایک بینگن ہے، اور شملہ مرچ یا دوسری مرچیں ساری ہیں. ان میں لیکٹن ریشو بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کو بالکل زیرو کا بالکل نہیں لینا آپ نے. دوسرے نمبر پہ ویٹیبل آئل، جیسے میں نے بتایا تھا، کارن آئل ہے، سویا آئل ہے، سن فلاور آئل ہے، کینولا آئل ہے. یہ سارے ان میں اومیگا 6 بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ پروسیس ہے، اس سے بہت زیادہ سوزش کرتا ہے یہ بھی. تیسرا آج کل دودھ، وہ گائے ہمارے ساری فارمی گائے جو ہیں یہ اس کو GMO فوڈ دے رہے ہیں، کارن دے رہے ہیں، سویا دے رہے ہیں. اس وجہ سے A2 پروٹین میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی یہی اسی وجہ سے کامن تھیوری آ رہی ہے ابھی تک، اور یہ بھی اسی میں بھی اس کا رول ہے. اس کو بھی آپ دودھ بھی چھوڑ دینا آپ نے. ہاں آپ کی جو گھر کی گائے جیسے چری گائے ہے، گھاس کھاتی ہے، اس کا آپ لے سکتے ہیں. تو دوسری چیز جو اس میں ہے وہ گرین، جیسے ہماری کیٹو ڈائٹ ہے، تمام اناج، گندم، باجرہ، جوار، مکئی، سب، چاول، وہ شوگر سے بنی تمام چیزیں، وہی کیٹو ڈائٹ ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. دوسرا لیگیومس جیسے لوبیا ہے، چھولے ہیں، دالیں ہیں، یہ بھی اس میں بالکل بند. ان میں لیکٹن بہت زیادہ ہوتی ہے. کیٹو ڈائٹ میں تو ہم نے بتا دیا تھا کہ لیکٹن کیسے ختم کرنا ہے بھگو کے، لیکن اس میں آپ بالکل نہ لیں یہ، کیونکہ یہ لیکی گٹ کا مسئلہ ہے اس میں. اچھا اس کا ابھی علاج جو ہے، ٹریٹمنٹ ہے، وہ جو میں نے سارے رزلٹ اکٹھے کر کے نکالے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
سب سے پہلے کیٹو ڈائٹ ہے، وہی میں آگے جا کے بتا بھی دوں گا آپ کو تفصیل میں، جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں، وہ میرے 16 نمبر 39 41 لیکچر میں ڈیٹیل میں بھی ہے، آج بھی میں آخر میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں۔ تو اسی فاسٹنگ ہے، سب سے اسٹرانگ ٹول ہے۔ دو چیزیں جن پہ میں بہت زور دے رہا ہوں پہلے دن سے، ایک فاسٹنگ ہے اور ایک کیٹو ڈائٹ ہے، یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ تیسرا اس میں گرم پانی میں تھراپی ہے، وہ بھی میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ صبح صبح اٹھیں، گرم پانی لیں جتنا آپ ٹالریٹ کر سکیں، جتنا آپ کو برداشت کر سکیں، ہاتھ جل نہ جائیں، اس کو 3 منٹ تک دونوں ہاتھوں کو اس میں ڈبو کے رکھیں۔ اگر آپ کو زیادہ فائدہ آ رہا ہے دوسرے دن، تو اگلے دن آپ